بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سب کی باتیں سن رہی تھی، ایسی باتیں کہ جیسی کسی بھی عورت کے لیے سننا کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ میں نے بھی کہاں سوچا تھا کہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ وہ سب لوگ میرے دشمن تھے اور میں ان کے بیچ میں کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ وہ تو میری زندگی کا فیصلہ کرنا چاہتے تھے، اور تب ایک ایسے شخص نے آ کر ایسی بات کر دی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں چپ چاپ کھڑی تھی، کچھ نہیں بول رہی تھی، لیکن جب اس نے ایسی بات کی تو میں نے سب کے سامنے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا، اور اس کے بعد بھی وہ اپنے فیصلے سے بدلا نہیں تھا۔ اور میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ ایک تو اس نے ایسی بات کر دی، اوپر سے میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مار کر اپنا دشمن بنا لیا تھا، اور شاید یہ بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا، اور جو بھی ہونے والا تھا وہ آج رات ہی ہونے والا تھا۔ ظلم تو یہ تھا کہ سب لوگوں نے اس کا ساتھ دیا، اور میں یہ دیکھتی ہی رہ گئی کہ میری زندگی میں کیا سے کیا ہوتا گیا۔ میرا نام سائرہ ہے، اور میں ایک بہت ہی خوبصورت اور پڑھی لکھی خاتون تھی۔ شادی کو 3 سال ہو چکے تھے، لیکن ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ میرے شوہر کو اولاد کا بہت شوق تھا، پر اس نے کبھی بھی مجھ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ وہ کہتا تھا کہ ہمارے نصیب میں ہوگی تو ہمیں اولاد مل جائے گی۔ اسی دوران میری ساس بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ سسر پہلے سے ہی حیات نہیں تھے۔ اب ہمارا بھی اس گھر میں رہنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ ہم نے یہ بڑا گھر بیچ دیا۔ میرے شوہر کے پاس بہت ساری دولت تھی۔ اس نے ایک نیا گھر لیا اور اس کو میرے نام کر دیا، اور اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ رہنے لگا۔ وہ بھی میرے لیے میری اولاد جیسا تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور ہمیں بھی اللہ نے شاید اسی لیے اولاد نہیں دی تھی، کیونکہ ہمیں وہی پیار اسی سے ملنے والا تھا۔ میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ اس کا نام جمیل تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت بھی تھا اور اپنی عمر سے بہت سمجھدار تھا۔ اس کی بالکل بھی کوئی ایسی حرکت نہیں تھی جو کہ اس عمر کے لڑکوں کی ہوتی ہے۔ نہ تو وہ گلی میں جا کر کسی سے کھیلتا تھا، نہ ہی کسی کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ بس وہ اپنی دنیا میں ہی رہنے والا لڑکا تھا۔ شاید ماں باپ کی موت نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ لیکن میرے شوہر نے مجھ سے کہا تھا کہ تم نے ہمیشہ اس کا خیال رکھنا ہے، اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دینا، اور میں بھی ایسے ہی کرتی تھی۔ میرے شوہر کے کاروبار میں بہت زیادہ ترقی ہونے لگی، اور ہم امیر سے امیر تر ہوتے گئے۔ لیکن وہ ابھی بھی خوش نہیں تھا، کیونکہ نہ تو ہماری کامیابی دیکھنے کے لیے ہمارے ماں باپ زندہ تھے، اور نہ ہی اس دولت کو استعمال کرنے کے لیے ہماری کوئی اولاد ہو رہی تھی۔ اکثر اچھی خبریں ملتی ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں جگہ کی بھی ہمیں زمین مل جائے گی، وہاں سے ہمیں کام مل جائے گا، پر ہماری زندگی میں کوئی بھی خوشی نہیں تھی۔ شادی سے پہلے میں اپنے شوہر سے بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی، لیکن میرے ماں باپ نے زبردستی میری شادی کروا دی۔ یہ الگ بات ہے کہ شادی کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر اتنا بھی برا انسان نہیں ہے۔ اس کے پاس پیسے تو بہت تھے، لیکن وہ میری مرضی کا مرد نہیں تھا۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ میں بھی اس سے دور دور رہتی تھی، اور وہ بھی۔ زندگی اسی طرح گزر رہی تھی جب مجھے ایک دن یہ خبر ملی کہ میرے شوہر کا ایک سڑک پر حادثہ ہو گیا، اور وہ بہت بری حالت میں ہے۔ جب ہم پہنچے تو میرا شوہر اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، اور مجھے ایسے لگا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ وہ تو میرا آخری سہارا تھا۔ میرے ماں باپ بھی نہیں تھے، نہ ہی اس کے ماں باپ تھے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے بھائی کا خیال رکھنا، تمہارے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا کہ میں اس کا خیال رکھوں گی، اور اس کو یہ یقین بھی دلایا کہ کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ بہت چھوٹی تھی تو بابا چلے گئے تھے، اور جب 10-12 سال کی تھی تو ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ لیکن آج پہلی دفعہ کسی کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا تھا، وہ بھی اس کو جو میرا آخری سہارا تھا۔ میرا دیور بہت چھوٹا تھا، میرے گلے لگ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ بھابھی یہ کیا ہو گیا، بھائی بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد میں نے اب اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ ہمارے رشتہ دار وغیرہ بھی تھے جو میرے شوہر کی طرف سے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ تم نے اب کیا فیصلہ کرنا ہے، تم تو ابھی جوان ہو، تم دوسری شادی کر لو اور اس بچے کو ہمیں دے دو۔ میرے دیور کا کہنا تھا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ یہ وہی چاچو ہیں جو ساری زندگی ان کو اور ان کے ماں باپ کو ذلیل کرتے رہے ہیں، اور کوئی بھی اچھا نہیں ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے ماموں چاچو سب لوگ اسی طرح کے ہیں، کہ میں کسی کے پاس بھی نہیں جانا چاہتا ہوں۔ سب کہہ رہے تھے کہ تم شادی کر لو، ویسے بھی تم ہمارے خاندان کی نہیں تھی، تمہیں تو باہر سے لے کر آئے تھے، اس بچے کو تمہاری ذمہ داری پر نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن میں نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا تھا، میں نے کہا کہ میں اس کا خیال رکھوں گی۔
ان کا کہنا تھا کہ جب تم دوسری شادی کر لو گی تو پھر کیسے خیال رکھو گی؟ اس کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا۔ میں نے کہا کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گی۔ میرے لیے یہ فیصلہ بہت بڑا تھا۔ میری شادی کو صرف 3 سال ہی تو ہوئے تھے، مجھے آرام سے دوسرا رشتہ مل سکتا تھا۔ مگر میں نے یہ فیصلہ کر لیا اور میں نے کہا کہ میں نے دوسری شادی نہیں کرنی ہے، اور یہ بچہ میری اولاد کی طرح ہے اور میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گی، تم لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اندر ایک عجیب طرح کی بہادری آ گئی تھی، کیونکہ شاید میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کی زبانیں بند ہو گئیں۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کے بھائی کی آخری خواہش تھی اور اس کا گواہ ڈاکٹر ہے، آپ چاہیں تو جا کر اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ علی بھی خوش ہو گیا کیونکہ وہ کسی کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت اس کی عمر ہی کیا تھی، صرف 10 سال کا تھا۔ دن گزرنے لگے اور اس بات کو 5 سال گزر گئے۔ کسی طرح خود کو سنبھال لیا اور کاروبار کو بھی، سارا کچھ سنبھال لیا، پر یہ سب آسان نہیں تھا۔ یہ وقت مجھ پر بڑا مشکل تھا، لیکن میں اس قابل ہو ہی گئی تھی۔ علی بڑا ہو گیا تھا، اب وہ فیکٹری بھی جایا کرتا تھا اور معاملات کو دیکھا کرتا تھا، گھر میں بھی چیزیں لے کر آتا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کی طرح لمبا قد نکالا تھا اور ابھی سے ہی وہ جوان مرد لگتا تھا۔ کہتے ہیں کہ مرنے والوں کے ساتھ کوئی مر نہیں جاتا، وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے اور زندگی تو چلتی ہی رہتی ہے۔ اس محلے میں ایک نئی عورت رہنے کے لیے آئی تو اس کے ساتھ میری کافی دوستی ہو گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تمہارا بیٹا؟ تو میں نے کہا کہ ہاں میرا بیٹا ہی ہے، کیونکہ میں واقعی اسے اپنی اولاد کی طرح سمجھتی تھی۔ اگر میرے شوہر کے ساتھ میری کوئی اولاد ہو جاتی تو شاید میں اپنی ساری زندگی اس کے سہارے گزار لیتی۔ ابھی تو میں علی کو اپنی اولاد سمجھ کر اس کے لیے ہی جی رہی تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میری زندگی میں اس کے علاوہ نہ کوئی مقصد تھا اور نہ ہی کوئی خوشی تھی۔ ابھی میری عمر 27 سال ہی تو ہوئی تھی، ابھی بھی میرے پاس وقت تھا۔ لوگ مجھے مشورہ بھی دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تمہارے پاس اتنے سارے پیسے ہیں، تمہیں کوئی بھی مرد مل جائے گا، اور میں کہتی تھی کہ اگر وہ پیسوں کی وجہ سے مجھ سے شادی کرے گا تو پھر اسے میری قدر نہیں ہوگی، اور میں اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی تھی۔ میں علی کو بھی محرومیوں کے حوالے نہیں کر سکتی تھی، میں اس کی زندگی میں کسی اور کو نہیں لا سکتی تھی، نہیں تو وہ نظر انداز ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ مجھے میری اچھی دوست اور اچھا مشورہ دینے والے لوگوں نے بھی یہی کہا کہ تم نے وعدہ کر کے اچھا نہیں کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور تم شادی کر کے کون سا سب کچھ بھول جاؤ گی۔ تمہیں علی کا خیال رکھنا ہے تو تم کسی اور سے شادی کر کے بھی رکھ سکتی ہو، لیکن تم اپنی زندگی برباد کر رہی ہو۔ پھر ایک ٹائم آئے گا کہ تمہیں کوئی رشتہ بھی نہیں ملے گا اور تم سوچو گی کہ کاش میں لوگوں کی بات مان لیتی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں بھی اپنے شوہر کی یادوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے اپنے شوہر سے اتنی زیادہ محبت تھی۔ میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں اس کی روح کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہوں۔ اسی لیے میں نے اپنے رشتہ داروں کو آہستہ آہستہ یہ سمجھانا شروع کر دیا کہ میری شادی کے بارے میں بھول جائیں، میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ ان لوگوں نے بھی مجھے مشورے دینے بند کر دیے تھے۔ علی اپنے دل کی ہر بات مجھ سے ہی کرتا تھا اور سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن ایک دن خاندان میں ایک نیا مسئلہ سامنے آ گیا۔ سب کا کہنا تھا کہ اب میرے شوہر کی جائیداد کے حصے ہو جانے چاہیے، کیونکہ میں اس کی بیوہ ہوں تو مجھے صرف اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا ایک بیوہ کو ملتا ہے، اور باقی سارے حصے خاندان کے پاس آ جائیں گے۔ دراصل جب میرا شوہر اس دنیا سے گیا تو اس کے کاروبار میں تھوڑا بہت نقصان تھا اور معاملات اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ جن کو کوئی سیدھا نہیں کر سکتا تھا۔ شاید اسی پریشانی میں آ کر وہ بے دھیانی میں ہی سڑک پر جا رہا تھا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ لیکن پھر اس کے خاندان والوں کو یہ بھی پتا تھا کہ میں ایک پڑھی لکھی عورت تھی، اسی لیے انہوں نے کاروبار میرے حوالے کر دیا، یہ سوچ کر کہ یہ خود ہی اس کاروبار کو سنبھال لے گی، اور واقعی میں نے ایسا ہی کیا۔ لیکن ان 5 سالوں میں مجھے بہت زیادہ مشکل ہوئی۔ اب جب کاروبار بہت اچھا جا رہا تھا، اتنا اچھا کہ جتنا میرے شوہر کے زمانے میں بھی نہیں تھا، تو وہ لوگ اپنا حصہ مانگنے کے لیے چلے آئے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ سارا کچھ ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں، اور اب اس کاروبار کو وہ بھی آرام سے سنبھال سکتے تھے۔ جو مشکل وقت تھا اس میں تو کوئی آگے نہیں آیا اور نہ ہی ان کے اندر اتنی عقل تھی، لیکن اب ان کو سب کچھ آسان لگ رہا تھا۔ ایک دفعہ جب یہ بات ہوئی تو میں نے اس بات کو گول کر دیا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ کس قسم کی سوچ رکھتے ہیں۔ جبکہ میرے شوہر نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ جائیداد کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، بلکہ جو بھی ہوگا وہ میرے بھائی اور میری بیوی مل کر آپس میں بانٹ لیں گے۔ لیکن وہ لوگ مجھ پر گھر اور جائیداد کے لیے مجھ پر کوئی کیس تو کر سکتے تھے، اور پھر ایسے کیس تو سالوں تک چلتے ہیں کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ میں اس جھنجٹ میں پڑنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اس بات کو زیادہ ہوا ہی نہیں دی۔
لیکن یہ جائیداد کا معاملہ تھا اور جائیداد بھی کروڑوں کی تھی، اسی لیے وہ لوگ بار بار فون کرتے اور یہ بات کہنے لگے۔ اور پھر ایک دن وہ گھر آ گئے اور گھر پر لڑائی بھی ہو گئی، کیونکہ مجھے علی کا ہی سہارا تھا۔ لیکن جب وہ واپس جا رہے تھے تو وہ آیا اور انہوں نے اس سے بھی کوئی بات کی اور کہا کہ ہم کل دوبارہ آئیں گے۔ تمہاری بھابھی تو تمہارے بھائی کی جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہے، یہ بڑی بری عورت ہے، اس کی باتوں میں نہ آ جانا۔ لیکن ہم نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئیں، ہم تجربے کار زمانہ ساز لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ تبھی تو اس نے دوسری شادی نہیں کی، اگر شادی کرتی تو جائیداد اس کے ہاتھ سے چلی جاتی۔ علی کے چاچو نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ آ جاؤ، تم اس کے بھائی ہو، اس کے بعد سب کچھ تمہارا ہے، میں تمہارا ساتھ دوں تو یہ ساری دولت تمہارے پاس آ جائے گی۔ علی ان کی باتیں چپ چاپ سن رہا تھا اور میں بھی چپکے سے سن رہی تھی۔ وہ وہاں سے چلے گئے۔ جب علی اندر آیا تو میں نے رونا شروع کر دیا اور اسے سب کچھ بتایا۔ میں نے کہا کہ یہ لوگ تو اس طرح سے بدتمیزی کر کے گئے ہیں جیسے یہ لوگ رشتہ دار نہیں بلکہ شہر کے گنڈے ہیں، مجھے تو بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے۔ علی نے مجھے تسلی دی، وہ بھی کافی پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ پریشان نہیں ہو، لیکن وہ خود بھی تھوڑا سا پریشان تھا۔ اس نے کہا کہ اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ ہم جائیداد کے لیے لڑیں گے اور ممکن ہے کہ وہ لوگ جیت جائیں اور ہم لوگ ہار جائیں، کیونکہ ساری جائیداد کے وارث تم ہو اور وہ تمہیں اپنی طرف لگانا چاہتے ہیں۔ اور پھر میں تمہاری کیا لگتی ہوں؟ کچھ بھی تو نہیں۔ بھابھی اور دیور کا بھلا کیا رشتہ ہوتا ہے؟ آج نہیں تو کل تم ان کی باتوں میں آ جاؤ گے، اور وہ تمہارے اپنے ہیں، تمہارے خونی رشتے ہیں۔ علی چپ چاپ سنتا رہا۔ مجھے لگا کہ وہ کچھ کہے گا کہ نہیں بھابھی ایسا نہیں ہے، آپ ہی میرے لیے سب کچھ ہے، آپ نے مجھے ماں بن کے پالا ہے، لیکن وہ کچھ بولا ہی نہیں۔ مجھے اس کی خاموشی نے بہت زیادہ ڈرا دیا تھا۔ کیا وہ ان لوگوں کی باتوں میں آ گیا تھا اور ان لوگوں کی بات ماننے لگا تھا؟ کیا وہ مجھے چھوڑ کے جانے والا تھا؟ میں نے اس کے لیے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا، اس کے لیے میں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ کیا وہ بدلے میں اتنی تسلی بھی نہیں دے سکتا تھا کہ میں آپ کو چھوڑ کر ان لوگوں کے پاس نہیں جاؤں گا؟ آخر کو وہ کچھ بولا کیوں نہیں اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا؟ اس نے صرف اتنا کہا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں ساری رات سو نہ سکی، مجھے اپنے شوہر کی یاد آ رہی تھی۔ کیا میں نے ٹھیک کیا تھا؟ اگلے دن وہ ہمارے گھر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آج ہم سارا معاملہ کلیئر کر کے جائیں گے۔ وہ اپنے ساتھ وکیل صاحب کو بھی لے کر آئے تھے۔ وکیل صاحب نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ اگر کسی شخص نے صرف منہ سے یہ کہا ہے کہ جو کچھ ہے وہ میرے بعد میری بیوی اور بھائی کا ہے، تو اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اس کی لکھی ہوئی اس وصیت کے نیچے دستخط ہی نہیں ہوئے ہیں۔ اس نے کسی زمانے میں یہ وصیت لکھی تھی لیکن دستخط نہیں کیے تھے، اس لیے اس بات کو تو بھول جائیں۔ باقی آپ کو اس کی بیوہ ہونے کے ناطے جو بھی حصہ ملتا ہے وہ آپ کو مل جائے گا اور اس میں کوئی بھی ناانصافی نہیں ہوگی، لیکن آپ ساری جائیداد، تینوں گھر اور فیکٹری پر قبضہ کر کے نہیں بیٹھ سکتی، یہ سب آپ کا نہیں ہے۔ اگر یہ کسی کا ہے تو وہ ہے مرحوم کا بھائی، اور اگر وہ بھی اس جائیداد کے حصے کرنا چاہے تو پھر مرحوم کے چاچا اور اس کے بچوں کا بھی حصہ بن سکتا ہے۔ میں علی کی طرف دیکھ رہی تھی، فیصلہ اس نے کرنا تھا، لیکن اس کی عمر ہی کیا تھی، وہ ایک چھوٹا بچہ تھا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے شوہر نے اس وصیت کے نیچے دستخط نہیں کیے، یہ بات تو ہمیں وکیل صاحب نے بتائی، کیونکہ ظاہر ہے اسے کیا پتا تھا کہ اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ وکیل صاحب نے کہا تھا کہ یہ وصیت تو اس نے ایسے ہی لکھوائی تھی، وہ بالکل بھی سنجیدہ نہیں تھا۔ مجھے اس کے رشتہ داروں نے کہا کہ آپ یہاں سے جا سکتی ہیں کیونکہ آپ کا اس گھر پر بھی کوئی حق نہیں ہے، آپ جہاں مرضی چاہے چلی جائیں، جو آپ کا حصہ ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ میں حیران تھی کہ علی ابھی تک خاموش بیٹھا تھا۔ میں اس کو سب کے سامنے یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ کچھ تو بولو، تم کچھ بولتے کیوں نہیں ہو؟ اس کے رشتہ دار تو ایسے بات کر رہے تھے کہ جیسے فیصلہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، پھر تم ہمارے گھر میں آ جاؤ، تمہیں ایک کمرہ نہیں پورا پورشن دیں گے، تمہاری اپنی بیٹی سے بھی شادی کرواؤں گا جو کہ تمہاری کزن ہے، ابھی تو منگنی کر دیں گے، شادی 2 سال بعد کریں گے، اور اس عورت نے تمہارا اتنا خیال رکھا ہے، ہم اس کو تھوڑے پیسے زیادہ دے دیں گے، یہ بھی اپنی زندگی شروع کر سکے گی۔ علی نے میری طرف دیکھا اور فوراً نظریں پھیر لیں، پھر اس نے کہا وکیل صاحب، بات یہ ہے کہ یہ عورت بھی اس گھر میں رہے گی اور میں بھی اس گھر میں رہوں گا، اور آپ لوگ یہاں سے جائیں گے۔ سب کا کہنا تھا کہ تم اس کے ساتھ کیوں رہو گے، ویسے بھی تمہارا اس کے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہارا کوئی محرم رشتہ نہیں ہے۔ پھر علی کی زبان سے وہ لفظ نکل گئے جو میں کبھی بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے کہا کہ ہاں، یہ میرا محرم رشتہ نہیں ہے اور میرا ان کے ساتھ کوئی رشتہ بھی نہیں ہے۔ بھابھی اور دیور کا بھلا کیا رشتہ ہوتا ہے، وہ بھی تب جب بھائی اس دنیا میں نہ رہے،
لیکن میں رشتہ بناؤں گا ان کے ساتھ۔ یہ بات سن کر سب حیران رہ گئے۔ سب نے کہا کہ کیسے رشتہ بناؤ گے؟ کیوں بناؤ گے تم رشتہ؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا، یہ میری بیوی بن جائے گی، یہ میری بیوی بن جائے گی، اور پھر جو کچھ میرا ہے وہ میری بیوی کا بھی ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں کو اس معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہمارے گھر کی بات ہے۔ آپ لوگوں نے مشورہ دے دیا۔ وکیل صاحب، آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، لیکن یہ تو ہمارے گھر والی بات ہے، میں تو پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہوں۔ ویسے بھی اپنے بھائی کی بیوی سے شادی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اور میں اس سے شادی کروں گا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ میں پاگلوں کی طرح اٹھی اور میں نے سب کے سامنے علی کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ میں نے کہا کہ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ شرم نہیں آتی تمہیں یہ بات کرتے ہوئے؟ میں نے تمہیں ماں کی طرح پالا ہے، اور تم نے یہ بات کی بھی کیسے؟ سوچی بھی کیسے تم نے یہ بات؟ وہ بھی سب کے سامنے؟ تمہاری اتنی جرت، تم نے یہ سب کچھ بولا؟ میں تمہارے بھائی کی بیوہ ہوں، محبت کرتی ہوں تمہارے بھائی کے ساتھ، میں نے تمہیں اولاد کی طرح پالا ہے، اور تم آج میرے سامنے کھڑے ہو کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ علی نے مجھے غور سے دیکھا۔ آج مجھے اس کی آنکھوں میں کسی بچے کا پیار نہیں، بلکہ ایک مرد کی عجیب سی خواہش نظر آ رہی تھی۔ میں اس کی طرف زیادہ دیر دیکھ ہی نہیں پائی۔ سب نے اسے کہا کہ اس کے لیے تم ہم سب کے خلاف جانے کو تیار ہو، اپنی سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو جس نے سب کے سامنے تمہارے منہ پر تھپڑ دے مارا، تمہاری عزت نہیں رکھی۔ علی نے کہا کہ یہ تو پہلے بھی مجھے تھپڑ مار دیتی تھیں جب میں کوئی غلط کام کرتا تھا۔ اس کو میری ماں بننے کا بہت شوق ہے، میں اس کو اپنی ماں نہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ آج ہی نکاح کریں گے، اور یہ میرے ساتھ اگر نکاح نہیں کرے گی تو اس کو 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا، اور میں اس کو اس گھر سے نکال دوں گا۔ یہ بات سن کر میں تو وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی، اور علی بھی میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کیسی ہیں؟ میں نے کہا کہ زندہ ہوں، لیکن تم ایک کام کرو، کسی ڈاکٹر کو کہو کہ مجھے زہر کا ٹیکہ لگا دیں تاکہ میں مر جاؤں، آج میرا مر جانا ہی بہتر ہے۔ اس نے اس بات کا جواب نہیں دیا اور کہا کہ گھر چلیے، قاری صاحب اور 4 گواہوں کا انتظام ہو گیا ہے، آج ہمارا نکاح ہے۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اپنے بھائی کے بارے میں سوچو، کیا جواب دوں گی میں اس کو؟ اس پل کو یاد کرو جب میں تمہارے بال بنایا کرتی تھی، تم کو اسکول بھیجا کرتی تھی، تمہارے لیے ناشتہ بنایا کرتی تھی، تمہارے کپڑے دھوتی تھی، تمہیں پڑھاتی تھی۔ جب تم پریشان ہوتے تھے تو میں تمہیں اپنی اولاد سمجھتی تھی، اور تم بھی مجھ سے اپنے دل کی ہر بات کیا کرتے تھے۔ کیا یہ سب تمہارے دماغ میں بہت پہلے سے چل رہا تھا؟ کیا تم اس طرح کے انسان ہو؟ وہ میری بات کا جواب نہیں دے رہا تھا، بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ گھر چلیں، آج ہمارا نکاح ہے۔ وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا، اور وہاں پر واقعی نکاح کی تیاری ہو چکی تھی۔ وہ سب کے سامنے مجھے صوفے پر بٹھا کر خود نہ جانے کس کو بلانے کے لیے چلا گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد قاری صاحب ہاتھ میں رجسٹر لے کر آئے۔ مجھ پر ایک لال دوپٹہ بھی کروا دیا گیا۔ اس کے سارے رشتہ دار بھی اس کو منع کر رہے تھے کہ یہ سب تم کیا کر رہے ہو، لیکن وہ ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میں سب کے سامنے نکاح کر رہا ہوں تاکہ آپ سب کی زبانیں بند ہو جائیں اور آپ ہمارے گھر کے معاملات میں بولنا چھوڑ دیں۔ اور مجھے اس نے یہ کہا کہ اگر آپ نے میرے ساتھ نکاح نہیں کرنا تو آپ بھی اپنا بوریا بستر اٹھائیں اور اس گھر سے چلی جائیں۔ میں کسی ایسی عورت کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا جس کے ساتھ میرا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی میں اسے اپنے بھائی کے پیسے کھانے دوں گا۔ اگر ہم آپ کو آپ کا حق نہیں دیں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ ایسی کتنی عورتیں ہوتی ہیں جن کو بیوہ ہونے کے بعد ان کا حق مل جاتا ہے، اسی لیے چپ چاپ بیٹھ جائیں۔ مجھے پتا تھا کہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، میرا دماغ معوف ہو گیا تھا۔ انہوں نے نکاح شروع کروا دیا، اور علی نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر نکاح نامے پر لگا دیا، اور مجھے کہا کہ سائن کرو، نہیں تو وہ مجھے یہاں سے نکال دے گا۔ میں نے روتے ہوئے دستخط کر دیے، اور اس نے خود بھی ایسا ہی کیا۔ ہم دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ سارے رشتہ داروں کی امید ٹوٹ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے اور سب کچھ اس کا ہے، اور میں اپنے بھائی کی طرح غلطی نہیں کروں گا۔ صبح وکیل صاحب کے پاس جاؤں گا اور وصیت میں لکھوا کر آؤں گا کہ میرا جو کچھ ہے میری بیوی کا ہے، کہ کہیں میرے مرنے کے بعد آپ لوگوں کو دوبارہ موقع نہ مل جائے۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، ان کا ویسے بھی ابھی کوئی حصہ نہیں تھا۔ میرا پہلا شوہر بھی مجھے یہ بتاتا تھا کہ یہ بہت برے ہیں، کہ ہمارے ماں باپ جب اس دنیا میں نہیں تھے تو یہ لوگ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے ہمیں پناہ تک نہیں دی تھی، 2 وقت کی روٹی تک نہیں دے سکتے تھے یہ لوگ، اور اب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔
وہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے اور مجھے اس شخص کے ساتھ چھوڑ گئے جس کو ساری عمر میں نے اپنی اولاد سمجھ کر پالا، اور اس نے زبردستی مجھ سے نکاح کر لیا۔ اور اس کے بعد وہ کیا چاہتا تھا کہ ہم میاں بیوی کی طرح اس گھر میں رہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ میرا دل کر رہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں، اور میں اٹھ کر کھڑکی کی طرف جانے لگی کہ اس نے مجھے پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ بھابی، فضول میں الٹی سیدھی حرکتیں نہ کریں، اتنی سمجھدار ہو کر اتنی بے وقوفی نہیں کریں۔ میں نے کہا کہ الٹی سیدھی حرکتیں؟ تم نے جو آج میرے ساتھ کیا ہے، میں تو حیران ہوں کہ میری جان کیوں نہیں نکل جاتی، کیوں میں یہاں پر کھڑی ہوں، ابھی تک زندہ کیسے ہوں؟ تمہارے بھائی کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی اگر وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوگا تو تمہیں بھی بد دعائیں دے رہا ہوگا کہ تم نے اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے تمہیں تمہارے انہی رشتہ داروں کے حوالے کر کے چلے جانا چاہیے تھا جب تم بہت چھوٹے تھے تبھی۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہارے بھائی سے وعدہ کیا ہے اسی لیے تمہارا خیال رکھوں گی، لیکن تم نے کیا کیا؟ موقع دیکھتے ہی تم نے یہ سب کچھ کر دیا۔ اس کا مطلب تمہاری ہمیشہ سے مجھ پر نظر تھی اور تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنا چاہتے تھے۔ جو تمہیں پہلا موقع ملا اور تم نے ذرا بھی دیر نہیں لگائی۔ پھر تم کس قسم کے انسان ہو؟ تمہارے اوپر میری تربیت کا اثر نہیں ہے اور تمہارے خاندان کے خون کا بھی اثر نہیں ہے، کیونکہ تمہارا بھائی جیسا بھی تھا پر تم جیسا بالکل بھی نہیں تھا۔ علی نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور کہا کہ اب آپ کی بات ہو گئی ہو تو کمرے میں چلیں۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں پھر سے اسے تھپڑ مارنے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی بات ختم ہو گئی تو اپنے کمرے میں جا کر سو جائیں، کیونکہ ہمارا کوئی بھی نکاح نہیں ہوا ہے، وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ وہ مولوی، وہ سب میرے دوست تھے، میں ان کو پہلے سے ہی سمجھا کر لایا تھا تاکہ یہ رشتہ دار ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں۔ ہم دونوں کا بالکل بھی کوئی نکاح نہیں ہوا ہے، آپ میری ماں کی جگہ ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں ایسا کر سکتا ہوں؟ آپ کو اپنی تربیت پر بھروسہ نہیں ہے؟ یہ جان کر مجھے بڑا افسوس ہوا۔ کیا آپ نے میری تربیت اس طرح کی تھی؟ یہ سن کر میرے تو آسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ یہ لوگ ہم پر کیس کر دیتے اور ہماری آدھی زندگی عدالت کے چکر لگاتے ہوئے گزر جاتی، اسی لیے ان کے منہ بند کرنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اب ہم یہ فیکٹری اور یہ جگہ بیچ کر دوسرے شہر میں چلے جائیں گے اور وہاں جا کر نیا کاروبار شروع کریں گے جہاں پر ہمیں کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا۔ آپ کی جگہ ہے اور ہمیشہ آپ میری ماں کی جگہ رہیں گی۔ اور رہی بات میری شادی کی، تو میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ جب مجھے شادی کرنی ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا، آپ ہی میرے لیے لڑکی تلاش کیجیے گا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ اسی بات کا افسوس ہے کہ آپ نے مجھے غلط سمجھا۔ میں نے کہا کہ معاف کر دو مجھے، میں پریشان ہو گئی تھی۔ تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں بھابی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں نے یہ سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے ہی تو کیا ہے۔ سب سمجھ رہے تھے کہ ہماری شادی ہو گئی ہے اور ہم نے یہ ہوائی اڑائی کہ ہم باہر کے ملک جا رہے ہیں۔ ہم نے سب کچھ بیچ دیا اور اس علاقے کو چھوڑ کر کسی اور شہر میں شفٹ ہو گئے۔ اس بات کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ علی 25 سال کا ہو گیا ہے، میں نے اس کی شادی کر دی ہے اور اب اس کے ساتھ ہی رہتی ہوں۔ میری زندگی اسی طرح گزر رہی ہے، مجھے اپنی زندگی سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ علی کی اولاد ہونے والی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس وہی میری بھی اولاد ہے، اسی کو پالوں گی اور باقی کی ساری زندگی اسی طرح گزار دوں گی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔